الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ کی شان کریمی ہے۔ اللہ جل جلالہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں، عطا فرمانا چاہتے ہیں، کوئی لینے والا تو ہو۔ اللہ رب العزت مانگنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، مانگنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت بہت ساری چیزوں کی رہنمائی فرماتے ہیں قرآن کریم کے ذریعہ سے، تو اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی اتاری اور انداز یہ اختیار فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے متعلق، لوگ آپ سے پوچھیں گے خرچ کرنے کے متعلق، لوگ آپ سے پوچھیں گے ایسے مہینے کے متعلق جس میں قتال کرنا حرام ہے، لوگ آپ سے پوچھیں گے روح کے متعلق، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے متعلق، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کیسے کریں، کہاں کریں، اور آپ ان کو جواب دیں۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ چاند کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان کو فرما دیں کہ یہ حج کے لیے جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وقت طے کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیے یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یعنی یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ ان کو بتلائیں، آپ سے پوچھتے ہیں آپ ان سے کہیں، آپ سے سوال کریں گے آپ ان کا جواب دیں ہر چیز کے متعلق۔ لیکن
جب اللہ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں بات آئی تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ بھی اس سے ختم کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا کوئی بندہ میرے متعلق پوچھے اللہ کہاں ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں وہ جب بھی پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب مجھ سے وہ مانگتے ہیں میں ان کے سوال کو سنتا ہوں اور میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو براہ راست سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب کوئی بندہ میرے متعلق آپ سے پوچھے فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی مجھ سے مانگتا ہے، جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو کیسے مانگے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں، دعائیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنے کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے کاش کہ وہ ہماری کیفیت ہو جائے۔ جب کیفیت مانگنے والی ہوگی تو اللہ رب العزت عطا بھی فرمائیں گے۔ ہمارے شیخ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 عجوبے ہیں دنیا کے اندر۔ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 عجوبے ہیں۔ 7 وہ ہیں جس کو شمار کیا جاتا ہے یہ بھی عجوبہ ہے، یہ بھی عجوبہ ہے۔ فرماتے ہیں 8واں عجوبہ یہ ہے کہ انسان مانگ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں۔ انسان دعا مانگ رہا ہے، دعائیں پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ مانگ بھی رہا ہے اور معلوم بھی نہیں کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے تو ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ کاش کہ ہم دعائیں مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو روو، گڑ گڑاؤ، اور روتا وہی ہے جس کو اپنی لگی ہوئی ہو، روتا وہی ہے جس کے اندر جس سے مانگ رہا ہے اس کی بڑائی ذہن میں ہو، روتا وہی ہے جس کے سامنے اپنی عاجزی ہو، اپنی ضروریات ہوں اور اپنی محتاجگی کا اظہار کرتا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم رو نہیں سکتے رونے والی شکل بنا لو، رونے والی شکل بنا لو، پتہ تو چلے کہ یہ آدمی محتاج ہے، شکل سے پتہ چلے کہ یہ مانگنے والا ہے، شکل سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے در پہ آیا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے۔
جب توجہ کے ساتھ مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کی بڑائی ذہن میں ہوگی اور اپنی محتاجگی ذہن میں ہوگی، جب یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر ایک شکوہ، ایک رونا رویا جاتا ہے، دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں میرے بھائی، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہوتی ہو، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی ہو، ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا وہی ملا۔ نمبر 2، جو مانگا وہ نہ ملا، اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت ٹل گئی۔ نمبر 3، جو مانگا وہ بھی نہ ملا، مصیبت بھی نہ ٹلی، پھر اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس وقت اس کو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ عطا کیا جا رہا ہوگا اور اس کو دکھایا جائے گا، آپ کو یہ بھی مل گیا ہے، یہ بھی مل گیا ہے، یہ بھی مل گیا ہے، انسان پریشان ہوگا کہ یہ مجھے کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ فرمایا جائے کہ یہ جو تو نے دعائیں مانگی تھی دنیا میں، ہم نے ان دعاؤں کو سنبھال رکھا تھا، جو تو نے مانگا ہم نے وہ بھی نہ دیا، اس کے بدلے میں مصیبت بھی نہ ٹلی، آج اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور پھر انسان کہے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جو میں نے مانگا تھا مجھے نہ ملا ہوتا، ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آج ہی مل جاتا۔ اور دوسری بات، انسان چونکہ جلد باز ہے تو وہ کہہ دیا کرتا ہے، ایک جملہ مشہور ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں دیر بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اندھیر بھی نہیں ہے۔ اندھیر تو ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں دیر بھی نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، اس کو مثال کے طور پر مثال دے کر میں عرض کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ ایک ٹرین اسٹیشن پہ پہنچتی ہے، کراچی جانے کے لیے اس کا 12 بجے کا ٹائم ہے، مجھے معلوم نہیں، کسی سے میں نے پوچھا بھئی سرگودا سے ٹرین کراچی جاتی ہے کس وقت؟ بتانے والے نے بتایا کہ وہ جی 12 بجے جاتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اب میں 10 بجے پہنچ گیا، ٹکٹ لے لی، انتظار کر رہا ہوں، 11، 11:30، 12، 1، 2، 3 بج گئے، ٹرین نہیں آ رہی۔ پھر میں اسٹیشن ماسٹر سے پوچھتا ہوں کہ بھئی فلاں گاڑی ہے کس وقت آئے گی؟ وہ کہتے جی 3:30 بجے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ 3 گھنٹے گاڑی لیٹ ہو گئی۔ گاڑی لیٹ نہیں ہوئی، گاڑی کے وقت جو آنے کا طے تھا وہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں پہلے پہنچ گیا، گاڑی اپنے وقت پر آئی اور اس نے آنا تھا، میں پہلے گیا تو میں نے سمجھا کہ گاڑی 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس کو یہ چیز فلاں وقت میں ملے گی، اور وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مل نہیں رہی، اتنے سال ہو گئے، تو وہ مانگنا پہلے شروع کر دیتا ہے
دینے کا وقت تو طے ہے، اللہ رب العزت اپنے طے شدہ وقت پر عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، شادی کے فوراً بعد اولاد کا مانگنا، مجھے اولاد مل جائے۔ 8-10 سال بعد پھر اولاد ملتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ نے دے تو دیا لیکن 10 سال بعد دیا نہیں، اس کا وقت ہی 10 سال بعد طے تھا۔ تو اللہ رب العزت سے مانگیں، مانگنے ڈھنگ کے ساتھ مانگیں، طریقے کے ساتھ مانگیں۔ بڑی بڑی ہم عبادت کر لیتے ہیں، جب دعا کا وقت آتا ہے تو جلد بازی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو عبادت کا خلاصہ ہے۔ جب دعا کا وقت لینے کا آیا تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوشش فرمائیں، رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، ہر نماز کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔